اللہ اکبر. وہ اللہ کی توحید کے ساتھ عدل و انصاف کرے, حضور کی ختم نبوت کے ساتھ انصاف کرے, وہ دین اسلام کے ساتھ عدل و انصاف کرے, اور وہ رعایا کے ساتھ بھی کیا کرے, عدل و انصاف کرے. ایسا بادشاہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا, سائے کے نیچے ہوگا. اللہ اکبر. دوسرا وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا, حدیث میں ہے, بخاری کی حدیث ہے, وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی. وہ جدو بندہ کرو بارو فارغ ہو جاوے نا, بڑھا ہو جاوے, نہ گھر والے گھر ہی کوئی گل کرتا ہے, نہ باہر جاوے نہ باہر بولتا ہے, سماعتاں کمزور ہو گئیاں, نظر کمزور ہو گئی, جسم کمن لگ پیا, اس ویلے اللہ اللہ کرنا کمال نہیں. کیوں؟ وہ آخرت نظر آ رہی ہے نا کہ بھائی بڑھا ہو گیا, پتہ نہیں کس ویلے مر جاواں. اصل فرمایا وہ نوجوان جس کی جوانی کس میں گزر گئی ہے, عبادت میں گزری جس کی جوانی. اللہ اکبر. جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی نافرمانیوں میں نہیں گزارا, وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی جوانی کو حضور کی سنتوں کی بغاوت میں نہیں گزارا, دین اسلام کی بغاوت میں نہیں گزارا, سرکشی میں نہیں گزارا, بلکہ اپنی جوانی کو انہوں نے عبادت میں اور اللہ کے حکموں اور حضور کے طریقوں کے مطابق گزارا. اللہ ایسے جوانوں کو بھی کل قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. دوسرا یہ ہے. اور تیسرا وہ مومن, وہ مسلمان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہا, جس کا دل مسجد میں اٹکا رہا, جس کا دل مسجد میں لگ گیا. اللہ اکبر. فرمایا مومن کو, ذرا غور سے سننا, ایک کلمہ پڑھنے والے کو, مومن کو مسجد میں اس طرح سکون ملتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے. اگر آپ مسجد میں آ کے پرسکون ہو جاتے ہیں تو اسے اللہ کی رحمت سمجھیے. اگر آپ مسجد میں آ کر آپ کو واپس بھاگنے کی لگی ہوئی ہے تو پھر اس ادا پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہا, ایک نماز پڑھ لی دوسری کی فکر, فجر پڑھ لی تو ظہر کی فکر لگی ہوئی ہے, ظہر پڑھ لی تو عصر کی فکر ہے, عصر پڑھ لی تو مغرب کی فکر میں ہے, مغرب پڑھ لی تو عشاء کی فکر میں ہے, عشاء پڑھ لی, رات اسی فکر میں سو گیا کہ میں نے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے, لگا ہوا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن جب سارے بے سایہ ہوں گے, ایسے مومن کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اور چوتھا وہ آدمی کہ جس نے محبت اللہ کے لیے کی. محبت کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے. محبت بھی اللہ کے لیے, بغض بھی اللہ کے لیے, دوستی بھی اللہ کے لیے, نفرت بھی اللہ کے لیے, ذاتی مفادات کے لیے نہیں, ذاتی مفادات کے لیے نہیں. اور یہ اللہ کے لیے دوستی کرنے والے آج دنیا میں بہت زیادہ کم ہیں, مگر جو ہیں ان کی دوستی کو سلام ہے. اور یاد رکھنا, وفادار دوست بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ بڑے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا, وفادار دوست بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کیا ہے؟ نعمت ہے. اس زندگی کے سفر میں کئی باتیں ایسی ہیں واللہ کہ بندہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتا سکتا مگر دوست کو بتا سکتا ہے. بھائیوں سے نہیں شیئر کر سکتا, دوست سے, ایک مخلص وفادار دوست سے شیئر کر سکتا ہے. بیوی سے نہیں شیئر کر سکتا, دوست سے شیئر کر سکتا ہے. تو نیک اور وفادار اور مخلص دوست بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کیا ہے؟ نعمت ہے. اور یقین جانیے, ایک ہوتا ہے خونی رشتہ, ذرا بات پہ غور کرنا. ایک کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے خونی رشتہ, ایک ہوتا ہے دینی رشتہ.
یہ دوستی اللہ کے لیے دینی رشتہ، کئی مرتبہ یہ دینی رشتہ خونی رشتے سے آگے نکل جاتا ہے۔ وفاداری میں اور وفا کرنے میں، لجپالی میں، نبھانے میں، یہ دوستی والا رشتہ خونی رشتے سے کیا ہے؟ آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے وہ لوگ بھی روتے ہوئے دیکھے جن کا کوئی وفادار دوست نہیں ہے، یقین جانیں یہ ایسے لوگ ہم نے دیکھے، کہیں آتے ہیں آ کر اپنے دل کی جو ہے وہ جب روداد سناتے ہیں تو پتہ چلتا ہے انہوں نے زندگی میں کوئی دوست بنایا ہی نہیں۔ دوست وفادار ہو، نیک ہو، لجپال ہو، اور زندگی دے کسی موڑ تے تو ڈگن ہے، وہ آپ کو گرنے نہیں دے گا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو دوستی بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ سارے بولیں ذرا، اللہ کے لیے۔ اور نفرت بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ